کیونکہ شریعت نے اس طلاق کو طلاق بالمال کہا، خلا کو، کہ مال کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو مال ایک دے رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ایک اس کو دے رہا ہے تو دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں عاقدین، کہ دو بندوں کے درمیان میں کوئی معاملہ چل رہا ہے بیچنے خریدنے کا، قبول کا اور آفر کا۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ موبائل تم لے لو، اگلا کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا، تو پھر اس کو پہنچ جائے گا؟ دونوں کا قبول کرنا ضروری ہے، اس معاملے کو دونوں کا قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر بیوی کہتی ہے یہ مال لے لو، خلا دے دو، تو اس کی طرف سے تو یہ ہو رہا ہے، آفر ہو رہی ہے۔ اب شوہر ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ پیسے میں نہیں لیتا، اور آپ کی اس آفر کو قبول نہیں کرتا اور ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب خلا نہیں ہوگی، اب خلا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک فریق بھی راضی نہیں ہے، یا شوہر راضی نہیں ہے یا بیوی راضی نہیں ہے خلا کے معاملے میں، تو پھر خلا ہو ہی نہیں سکتی۔ خلا کے لیے دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری عدالتوں میں جو مسئلہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ آج ہماری عدالتوں میں کیا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی عدالتوں میں خلا کتنے ہیں؟ اتنا زیادہ ہے ملک پاکستان میں خلا کے کیسز۔ آپ صرف کراچی ڈویژن کی بات لے لیں، میں آپ کو صرف ایک کراچی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس دن میں سرچ کر رہا تھا، سن 2024 میں صرف کراچی ایک ضلع کے اندر 26,000 خلا کے کیس آئے ہیں۔ 26,000 میں سے کوئی 22,000 کے قریب خلا عدالت کے ججوں نے دے کے کہا ہے کہ جاؤ تم دوسری جگہ نکاح کر لو۔ اب بتاؤ، 26,000 خاندان عورتیں اس چیز پہ آئی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور عدالت نے بغیر شوہر کے پوچھے ان کو طلاق دے دی ہے۔ یہ آپ کی خلیں چل رہی ہیں آپ کی عدالتوں میں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہے، یا ایک بیوی، اللہ نہ کرے، کہنا نہیں چاہیے عورت کی ذات کے متعلق، لیکن ویسے ایک مثال کے طور ایک عورت کا آج کل جو یہ زیادہ خلا ہو رہی نا، آج کل کا معاملہ جو آج کل بدتمیزی کا ایک دور چل رہا ہے پاکستان میں، دنیا میں، یہ عورت کسی اور کو پسند کر رہی ہوتی ہے، شوہر یہ ہے، لیکن درمیان میں لین کسی اور کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ تو میرے نکاح میں آ جا، اب یہاں اپنا مرد تو اس کو طلاق دیتا نہیں ہے۔ اب عورت کیا کرتی ہے؟ خلا کا جا کے عدالت میں ایک پیپر ملتا ہے، اس پیپر کے پاس اوپر سائن کر کے اب وہاں مقدمہ دائر کر دیتی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا بھائی، ایک تو ہے نا خلا کے اندر کوئی وزن ہو کہ یہ واقعی شوہر کے اندر یہ برائیاں ہیں تو بات ہے۔ اب آپ آج بھی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی کچہری میں چلے جائیں، آپ کہیں گے یار خلا کا کیس کرنا ہے، تو وہ آپ کو ایک پرنٹڈ فارم، پہلے سے بنا بنایا فارم وکیل آپ کو دے گا، پہلے سے آپ اس میں آپ کی کوئی شاید اس میں ایک بات بھی نہ ہو، لیکن پہلے سے لکھا ہوگا بڑا مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، بہت زیادتی کرتا ہے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے شوہر میں یہ مسئلہ ہے نہیں ہے، لیکن پرنٹڈ جو آپ کو فارم ملتے ہیں اس میں پہلے سے یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے وکیل بھائیوں کو ناراض نہ ہوں، کیمرے کی آنکھ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ اس عورت کو کہتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ خلا کا کیس مضبوط ہو جائے تو پھر یہ چیزیں لکھو، وہ کہتی ہے نہیں یار مجھے تو شوہر نے کبھی نہیں مارا، اور اللہ کی بندی نہیں ماری، اس پیپر میں لکھ کے مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو وہ شوہر اپنا حق دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، یہ کہتی ادھر تو لکھ کے نان نفقہ بالکل نہیں دیتا، یعنی وہ پکے پکائے کاغذ پہ پہلے سے خلا کے حساب سے لکھوا دیتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ اور یہی فارم جاتا ہے آگے عدالتوں میں، وہ اسی کیس کا اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد پھر اسی کیس کی بنیاد پہ وہ ایک نوٹس بھیجتے ہیں آپ کے شوہر کو کہ آؤ بے عدالت میں فلانی تاریخ پہ حاضر ہو، اور یہ نوٹس 3 بھیجے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حساب سے 3 نوٹس ہماری عدالتوں کی طرف سے جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات دیکھو، ہمارے نظام کو آپ دیکھیں، جب نوٹس جاتا ہی نہیں ہے،
اکثر نوٹس نہیں جاتا۔ یہ جو عورت ہوتی ہے جو جان چھڑانا چاہتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ نوٹس والے کو کہتی ہے یہ 1000 1500 2000 پکڑ، اور تو اس تک بات ہی نہ پہنچا، اور عدالت میں یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو نوٹس بھیج دیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ یعنی کبھی کبھی تو وہ نوٹس شوہر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کی اس دن پیشی اور میں نے پیش ہونا ہے۔ چلو اگر اس تک نوٹس پہنچ بھی گیا اور شوہر بھی عدالت آ گیا، اب بیوی نے اس کے اوپر جو الزامات عائد کیے سچے یا غلط وہ ایک اور بات ہے۔ اب عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس کو کہتی ہے بھائی دیکھ تیری بیوی نے تیرے ساتھ نہ رہنے کی وجہ یہ بتائی ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ عدالت اسے یہ کہے کہ بھائی تم تھوڑا سا سوچ لو، تھوڑا سا سنجیدگی کرو، رہ لو۔ عورت کہتی ہے، عدالت ہماری کیا کہتی ہے مرد کو؟ کہتی ہے کہ بھائی تم اس کو طلاق دے دو، بس تم اس کو طلاق دو۔ وہ کہتے نہیں میں نہیں دیتا، تو پھر یہ اس کو اگلی تاریخ دے دیتے ہیں کہ چلو اگلی تاریخ تک سوچو۔ اگلی تاریخ آئے گی، پھر اس کو کہیں گی سوچو۔ 3 مرتبہ نوٹس میں یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی تم جو اس کو طلاق دو۔ اب شوہر جب اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو طلاق نہیں دیتا، یعنی میں تو اس کو خلا نہیں دیتا، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، جب میرے اندر یہ مسئلہ ہے نہیں میں اس کو کیوں خلا دوں؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب عدالت کیا کرتی ہے؟ جب 3 مرتبہ اس نے اس کو کہہ دیا شوہر کو کہ اس کو خلا دے دو، اور شوہر کہتے میں نہیں دیتا، تو عدالت خود قاضی بن کے، جج بن کے کیا فیصلہ کرتی ہے؟ پیپر پہ سائن کر کے جج کہتا ہے کہ میں نے پھر تیری حیثیت اختیار کرتے ہوئے ایسے سمجھو بس میں ہی شوہر بن گیا ہوں اس لڑکی کا، میں اپنی طرف سے اس کو طلاق دے رہا ہوں، اس ملک کا مسلم جج ہونے کی وجہ سے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق جب میں اس کو خلا دیتا ہوں، اور بس وہی سائن کرنے کے بعد لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا کے لڑکی عدت میں بیٹھ کے دوسرے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ شوہر راضی نہیں ہے، عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ خلا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ عورت عدت میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ آگے نکاح کر لیا تو معاذ اللہ بدکاری کرے گی، زنا کرے گی، گناہ کرے گی، اگر بچے پیدا ہو گئے تو حلالی نہیں ہوں گے۔ جب اتنا بڑا مسئلہ کر رہے ہو، یہ عدالت کے نام پہ جو آج زنا شروع ہے، اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو عورت اڑتی ہے خلا لے کے چلی جاتی ہے اور شوہر راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اگر آپ نے خلا صحیح دائر کی ہے اور ادھر سے شوہر بھی راضی ہے، یا اس نے اس پیپر کو سمجھتے ہوئے دستخط کر دیے کہ یار یہ خلا کے کاغذ ہیں، چاہے جس میں بھی ہے اس نے اس پہ دستخط کر لیے ہیں، چلو بھائی اب خلا ہوگی، اب شمار ہوگی۔ اگر شوہر راضی ہے، منہ سے خلا دیتے اچھی بات ہے، عدالت جو پیپر اس کو دیتی ہے خلا کے، اس پہ دستخط کرتا ہے کہ میں خلا کو قبول کر رہا ہوں، تو بھی خلا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر قبول نہیں کرتا خلا کو تو خلا نہیں ہو۔ اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جو آج ظلم چل رہا ہے نا ہماری عدالتوں میں، اس چیز پہ آپ سنجیدہ ہوں، کیونکہ یہ پھر زنا تک بات چلتی ہے، بدکاری تک بات چلتی ہے، اور بچوں کے حلالی اور دوسرے معاملے میں بات جا کے چلتی ہے۔ اس کو سنجیدہ لی جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ خلا جب تک کہ میاں بیوی دونوں راضی نہیں ہوں گے نہیں ہوگی، بس اس موٹی بات کو سمجھے۔ عدالت کی طرف سے خلا نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر اس میں رضامند نہ ہو۔